العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی رضا عطاری، باب المدینہ، کراچی۔ باپا، کیا کسی قوم پر مچھر کا عذاب بھی نازل کیا گیا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ قوم نمرود پر مچھر کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ایک مچھر جو کہ لنگڑا تھا وہ تو دماغ میں گھس گیا نمرود کے، جس سے وہ بہت تکلیف میں تھا۔ جب اس کے سر پہ جوتے مارتے نا تو اس کو سکون ملتا، جو بھی آتا نا اس کے بعد تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ جوتے مارے اس کو۔ پھر ایک بار جب اس کو جوتا مارا گیا تو اس کا سر پھٹ گیا، اور اسی میں یہ واصل جہنم ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ وہ مطلب چاہے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا نمرود، پوری دنیا، اس کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ خدا کی قدرت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بابا جان، کھجور کی گٹلی کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہے سخت بہت ہوتی ہے، کھائی نہیں جاتی، میں نے کھائی ہے۔ مدینہ شریف کی گٹلی، جیسے اس کو پہلے یہ کرتا تھا میں کہ وہ سروتا، چھالیاں کاٹنے کا جو ایک آلہ ہوتا ہے، سروتا بولتے ہیں اس کو، سروتے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈبیا میں ڈال دینا، باریک باریک اس کی ٹکڑی جو ہے نا یہ منہ میں پھراتے رہنا، چباتے رہنا، تو بڑی دیر کے بعد وہ چب جاتی ہے۔ کھانا حلال ہے اس کا، لیکن مروج نہیں ہے، لوگ کھاتے نہیں اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میرا نام محمد اویس میمن۔ میرا سوال یہ ہے، کیا جنات نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ براہ کرم اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اس میں یہ کہ جنات نماز پڑھتے ہیں، مسلمان جنات، جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جنات گھاس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو گھاس پر بولو براز کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، پیشاب وغیرہ کرنے سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ پیارے باپا جان، میں محمد یوسف رضا عطاری، باب المدینہ، کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان، ہر انسان کے ساتھ فرشتے تو ہوتے ہیں، لیکن کیا شیطان بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا بچہ، تو اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے ہمزاد شاید سنا ہو، ہمزاد ساتھ پیدا ہونے والا، تو یہ یہاں مراد ہمزاد سے شیطان ہے، اس کو ہمزاد بولتے ہیں، فارسی میں ہمزاد بولتے ہیں، اردو میں بھی ہمزاد۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے اور یہ کافر ہوتا ہے۔ فرشتہ نیکی کا رستہ دکھاتا ہے اور شیطان برائی پر ابھارتا ہے، جو ساتھ ہوتا ہے۔ صرف ایک ہمزاد اب تک مسلمان ہوا ہے، اور وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا نا،
وہ ہمزاد جو ہے اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا تھا اور وہ مجھے اچھے مشورے ہی دیتا ہے، اور کسی کا ہمزاد مسلمان نہیں ہوا یہ کافر ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات وہ جنات لوگوں پر آتے ہیں، یا وہ بعض بابا جی جن کو پوچھ کر جواب دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ اصل ان کو غیب کی خبر پوچھنا جنات کو حرام ہے، اور جنات کو غیب جاننے والا سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو بعض اوقات ایسی باتیں وہ جن سوال میں بتا دیتا ہے کہ لوگوں کا انہیں گمراہی کے راستہ کھلتا ہے کہ یہ تو اس نے غیب کی خبر دے دی، بچپن کا واقعہ اس کا بتا دیا، یہ کیسے پتا چلا؟ تو یہ اصل یہ جو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے نا، وہ جو جن جو جواب دیتا ہے، یہ ہمزاد سے ان کی ترکیب اس جن کی ہوتی ہے۔ تو وہ ہمزاد کو ذرا ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ گھر کا بھیدی ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیا کھایا اور کیا بچا کے رکھا ہے، اور کل کے لیے کون سی ڈش بنانے کا مشورہ ہو رہا تھا، یہ سب سن لیتا ہے۔ تو اس طرح کی خبریں جو یہ ہمزاد ہے نا اس جن کو دیتا ہے، یہ غیب کی خبریں نہیں ہوتی، اب خفیہ ہوتی ہیں، لیکن یہ علم غیب کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی خبریں اس کو بتا دیتا ہے، اور وہ جن بتا دیتا ہے، اور لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہ تو سب بتا دیا کہ بچپن میں گر گیا تھا، اس کو چوٹ لگ گئی تھی، بچپن میں اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، یار ابھی تو 40 سال کی عمر ہے اور بچپن میں واقعی ٹائیفائڈ ہوا تھا۔ تو یہ سارا ہمزاد جو ہے نا وہ خبریں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جنات سے یہ خبریں پوچھنی نہیں چاہیے، نہ ان کے چکروں میں پڑنا چاہیے۔ اس طرح کے بابا جیوں کے جو جنات کے ذریعے ترکیبیں بناتے ہیں کہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام عاطفہ عطاریہ ہے، میں ہند گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ باپا جان میرا سوال یہ ہے، مدنی بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اور باپا جان کھیت میں فصل کھڑی ہو اس کھیت میں ہم کھیل سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ مدنی منی دعوت اسلامی میں ایک ہی فرد ہے جو مدنی بیٹی بھی بول دیتا ہے، اور کوئی تو بولتا نہیں ہے نا، نہ اس کو بولنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو ٹھیک ہے مدنی بیٹی بولے، مکی بیٹی بولے۔ پاپا یہ دعوت اسلامی میں وہ کون اکیلا فرد ہے جو آپ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یہ بتائیں گے کون اکیلا فرد ہے؟ کون بتائے گا؟ نہ مراد یہ کہ یوں سمجھ لو جو کہ یہاں فعل ہے تو مراد وہی تھی جو آپ سمجھیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی بوڑھا کسی کو مدنی بیٹی بولتے تو وہ چل جائے، بوڑھا شخص میری عمر کا، مگر بے پردگی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے منہ بولی بیٹی نہیں بولا ہے، اور منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے، میں نے مدنی بیٹی بولا ہے۔ تو الحمدللہ عورتوں سے تو ایسا پردہ ہے میرا کہ وہ جوانوں سے کیا ہوتا ہے۔ میری اپنی بہو سے پردہ ہے، 2 بہو ہیں میری، بلکہ 3۔ تو جو میری بہو ہیں ان سے بھی میرا پردہ ہے، یعنی میں سامنے نہیں آتا، میں نے ان کی شکلیں تک نہیں دیکھی اکثریت کی، حالانکہ میں دادا نانا بن گیا ہوں الحمدللہ۔ شرعاً پردہ نہیں ہے، بہو سے سسر کا پردہ نہیں ہے، کرے تو بہتر ہے، پردہ واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مدنی منی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مدنی منی کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے، اور امی ابو کی خدمت، اطاعت، فرما برداری کرنی چاہیے، امی ابو کا کام کر دینا چاہیے، امی کا پکانے میں امی کی اجازت سے ہاتھ بٹانا چاہیے، ورنہ جو چھوٹی مدنی منیاں ہوتی ہے نا
وہ بولیں گے ہم ہاتھ بٹائیں گے، تو ہم کو بولا ہے، تو یہ ہاتھ کیا بٹائیں گے، الٹا مطلب خراب کریں گے. تو جب امی اجازت دے تو ہاتھ بٹانا ہے، نہیں تو نہیں، بس خالی کھانا ہے. امی بولے کھا لو تو کھانا ہے، امی بولے برتن اٹھا لو تو اٹھانا ہے. امی بولے نہیں یہ برتن نہیں، یہ کانچ کا ہے، تم نہیں اٹھاؤ، توڑ دو گی کہیں، تو پھر نہیں اٹھانا ہے. گھر میں درس دینے کی اگر آتا ہے دینا، گھر میں درس دینا ہے مدنی منیوں کو، اور ورنہ سننا ہے، دینا نہیں آتا تو شور نہیں کرنا ہے، شرارت نہیں کرنی ہے، گھر میں جھگڑے نہیں کرنے، توڑ پھوڑ نہیں مچانی، ضد نہیں کرنی. جو کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے دیا گیا تو اس میں اڑی نہیں کرنی، کھا لینا ہے. یہ میں سفید چاول، وائٹ چاول نہیں کھاؤں گی، مجھے بریانی کھلاؤ، یہ جھگڑے نہیں کرنے. جو اللہ دے وہ اللہ کا شکر ادا کر چپ چاپ کھا لیا جائے. اور کچھ اور بھی، وہ کھیت میں کھیل کود، فصل کھڑی ہو تو، ہاں فصل جب کھڑی ہو نا اس وقت کھیل کود کیا، اس میں چلنا بھی نہیں چاہیے، فصل خراب ہو جائے گی. تو کسان وغیرہ چلتے ہیں تو ان کو اس کی ٹرک معلوم ہوتی ہوگی، یہ سنبھل کے پاؤں رکھتے ہوں گے. عام آدمی تو بے دردی سے چلے گا تو فصل خراب ہوگی. تو اس لیے جب فصل کھڑی ہو تو کھیت میں نہیں کھیلنا چاہیے. ہاں جو جگہ خالی ہے اور کسی پودے وغیرہ پر پاؤں نہیں پڑتا تو وہاں اگر کوئی چلے یا کھیلے اور اس کے مالک کو جو کھیت کا اس کو ناگوار نہیں گزرتا تو پھر صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک جواب دے دیں آپ مجھے کہ بارگاہ رسالت کے جو نعت خوان تھے مخصوص، ان کا نام بتائیں گے؟ ماشاءاللہ مخصوص شعراء. اچھی تعداد نے ہاتھ اٹھایا. مدینہ اب دیکھو آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی ہے. ایک ہی کا نام بتانا ہے بابا؟ نہ شعراء، اسی نے میں نے وضاحت کی. شعراء شاعر کی جمع ہے، نعت گو شاعر، شعراء نعت گو شعراء. مخصوص کتنے تھے اور کون کون سے تھے؟ جو غلط بتائے اس کو روزانہ 2 درس دینے سننے کی مدنی سزا، 6، 7، 8 فروری میں مدنی قافلے میں سفر کی مدنی سزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد عمر فاروق اتاری، جامعۃ المدینہ، عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعراء کی تعداد 3 تھی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو باندھ دو جلدی، مدنی تربیت جلدی باندھ دو. کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تابعی تھے، صحابی تھے ہی نہیں. اللہ جلدی باندھ دو ان کو، دیر نہیں کرو. نہیں یہ خود ہی چلے جائیں جلدی سے. گرفتاری پیش کر دیں آپ. باپا یہ 12 ماہ بھی کریں گے انشاءاللہ اور روزانہ 2 درس بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی یہ خامسہ میں ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا تیسرے شاعر کا نام زہیر بن ابی سلمہ ہے. اور لفظ کعب تو ان کا درست تھا، تو آپ نئے سرے سے 3 نام بتائیں نا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تو میرے پاس نام لکھا ہوا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لکھا ہوا ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو بھائی اس کو بھی پکڑ لو. پھر وہی ایک کے حشر سے، ایک کے انجام سے مطلب وہ عبرت نہیں حاصل کی.
ان کو بھی لے لو. 12 ماہ کے لیے تابعی کو صحابی بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اسلم اتاری، گلزار طیبہ سرگودا سے. تیسرے کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی گرفتار کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے کا نام کعب بن زہیر. 2 درس روز کے انشاءاللہ. خلاص جواب دینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان محمد افضل سلطان اتاری، سردار آباد شریف، شہر نوری، عبداللہ آباد شریف. پیارے باپا جان ان کا نام عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کو بھی پکڑ لو. پیچھے کا ہماری شخصیات شاید جواب دے دیں گی. لبیک لبیک کر رہے ہیں. چلو بول پڑھو. پیچھے سے دیکھو شخصیات کے جواب درست آ رہے ہیں. حضرت سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ 3 شعراء خصوصی دربار رسالت کے نعت خوان تھے، خصوصی شعراء تھے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشہور ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ جو مزارات پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں، تالے لگاتے ہیں اور جھولے میں جا کے بچے کو یا اپنے منع کو جو ہے نا وہ جا کر ڈال دیتے ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. اس طرح کے معاملات وہاں جا کر کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. بچے وہاں جھولے میں ڈالتے تو کبھی دیکھا سنا نہیں ہے، پہلی بار کہیں ہوتا ہو. البتہ جھولے وہاں رکھ کھاتے ہیں لوگ لکڑی کے، چھوٹے چھوٹے کھلونے کے جھولے. وہ غالباً جو بے اولاد ہوتے ہوں گے نا تو ان کا یہ تصور ہوتا ہوگا کہ ہم جھولا رکھائیں گے، ہمارے گھر میں جھولا لگ جائے گا، بچہ جھولے اس پہ پیدا ہوگا. پنگوڑا یہ یا تالے یا دھاگے باندھنا، دراصل اس طرح کی جو رسومات ہیں نا اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا علماء اور صلحاء سے یہ چلی ہے یا عوام سے چلی ہے. اگر علماء اور صلحاء سے کوئی ایسی رسم چلی ہوتی ہے تو وہ اچھی مانی جاتی ہے اور وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے. علماء اور صلحاء جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے. رہے عوام تو عوام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. عوام تو عوام ہے. العوام کالانعام محاورہ ہے. تو چونکہ بھی یہ عوام میں جہالت بہت ہوتی ہے تو یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی غیر مسلموں کی بھی کوئی ترکیب ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کو جما لیتے ہیں. تو یہ جو دھاگے باندھنا یا یہ جھولے لا کے رکھ دینا یا تالا لگا دینا، واٹ از دس؟ یا ہے کیا؟ تالا کسی غریب کو دے دو تو بیچ کر کھائے گا. 200-400 روپے کا تالا لگا کر آ جاتے ہیں، جم جاتا ہوگا، سڑ جاتا ہوگا، یا کھول کے وہ کوئی لے جاتا ہوگا اس کو. اس طرح دھاگے بھی مفت نہیں آتے. وہ دھاگے اتنے باندھتے کہ وہ خوبصورت سنہری جالیاں بنی ہوئی ہیں یا کسی طرح بھی جالیاں بنی ہوتی ہیں نا وہ دھاگے بندھے ہوتے ہیں. یہ عراق شریف میں تو بہت دیکھا تھا. دھاگے نا اصل جالی کا حسن جو ہے وہ دھاگوں میں چھپ جائے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ مطلب نہیں، ٹھیک نہیں ہوتی. ان سے بچنا چاہیے. اگر بزرگوں کا فیض حاصل کرنا ہے نا تو صحیح طریقہ بتا دوں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اصل صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے نا بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی ترکیب کر لیں تو فیض ایسا ملے گا کہ آپ دوسروں کو بانٹیں گے. تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے. ان بزرگوں نے 5 وقتہ نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھی. اپنے کو نیند پیاری ہے، فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا.
یعنی جو نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی سستی ہو جاتی ہے. تہجد تو ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں پڑھی، ہم کیا پڑھیں گے؟ اشراق، چاشت، اوابین، پھر دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت ان بزرگوں نے ہم کی. خوب ریاضتیں، عبادتیں کی. ان کے کوئی لمحات ہماری طرح غفلت میں نہیں گزرتے تھے، اللہ کی یاد میں گزرتے تھے. اور یہ چلے نا نقشے قدم پر، یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، کسی کو گالی نہیں نکالتے تھے، بے جا کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں کرتے تھے، دنیاوی دولت کے پیچھے خوار نہیں ہوتے تھے. تو ہم سارے کام یوں کہہ لیجئے کہ بزرگوں کی ان سیرت کے خلاف کر رہے ہیں. اور دھاگا باندھ دیا، ہم جیسا عاشق کوئی نہیں. تالا ادھر جالی میں لگا دیا، ہم جیسا کوئی عاشق نہیں. لکڑی کا جھولا رکھا ہے جو سڑتا رہا، سمجھے، رنگ بھی خراب ہو گیا، پھر اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہوں گے. ہم جیسا عاشقان اولیاء کوئی نہیں. ایسا نہیں کریں. اصل فیض ملے گا سیرت پر عمل کرنے سے. ان کو ایصال ثواب کرے، پڑھ کر یا کچھ پکا کر کھلا کر ایصال ثواب کرے، تلاوت کرے، ان کو ایصال ثواب کرے، درود شریف پڑھے، اس کا ایصال ثواب، کلمہ طیبہ پڑھے، اس کا ایصال ثواب، یاسین شریف، ہے نا. تو یہ ان کے مطلب فیوز و برکات حاصل کرنے سے. آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ نے ان کی جالی پہ ٹھک کر کے تالا مار دیا، یہ ان بزرگوں کے کس کام کا؟ دھاگا باندھ دیا، ان کے کس کام کا؟ جھولا لٹکا دیا، ان کے کس کام کا؟ ان کو جو کام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ پڑھیں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، یہ ان کو کام آئے گا. ان کو اس سے فرحت ہوگی، ان کے درجات میں مزید اضافہ ہوگا. کچھ پکا کے کھلائیں گے، کسی کو ان کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے پہنا دیں گے، کپڑے پیش کر دیں گے، برتن پیش کر دیں گے، ان کی ضرورت معلوم کر کے ان کی ضرورت کی چیز ان کو مہیا کر دیں گے ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب کے لیے کسی مریض کا علاج کر دیں گے، کسی طالب علم دین کی مدد کر دیں گے، کچھ کتابیں دے دیں گے، ایصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کر دیں گے. تو یہ ان بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے گا، اس سے ان کو خوشی ہوگی اور ان کا فیض ملے گا. باقی یہ تالے دھاگے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دھندے چھوڑ دیں. یہ سب یہ جاہلوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یا جو بابا جی ہوتے ہوں گے بعض، وہ بھیج دیتے ہوں گے ادھر فلاں مزار پہ تالا مار دو، فلاں جگہ دھاگے باندھ دو، جھولا لٹکا لو، تمہارے گھر میں جھولا آ جائے گا. اور جھولا تو آتے آئے گا، چولہا بھی نہ چلا جائے گا. یعنی فقر و تنگ دستی ایسی نہ آ جائے گا گھر میں چولہا ہی نہ جلے. تو اس لیے ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی پوری ترکیب ہو، نمازوں کا اور یہ کہ مطلب سلسلہ ہو، ساتھ میں نیاز نظر جو ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے وہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ تو چادر جو چڑھاتی ہے یہ تو بزرگوں کے کام کی نہیں ہوتی. شاید کسی کے ذہن میں ہے، واقعی بات صحیح ہے. جو ہم یہ ریشمی چادر چڑھاتے ہیں نا، یہ بزرگوں کے کام کی نہیں ہوتی. لیکن اس کی مصلحت موجود ہے اور علماء نے اس کی اجازت دی ہے مزار پر چادر چڑھانے کی، کہ مزار پر چادر چڑھی ہوگی تو گنبد بنا ہوگا، اہل اللہ کے مزار پر گنبد بنا ہوگا، چادر چڑھی ہوگی. اس طرح کی کوئی مطلب صورت ہوگی نا، تو اس سے لوگوں کے دل جو ہے نا ادھر مائل ہوں گے. اہل ظاہر جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی طرح ان چیزوں سے مائل ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح ان کے پاس آئیں گے، دعا فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے اور اکتساب فیض کریں گے کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے کہ اس پر چادر چڑھی ہوئی ہے، گنبد بنا ہوا ہے. تو ان مصلحتوں کی بنا پر، ورنہ گنبد سے یا چادر سے بزرگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو حقیقت ہے. ان کو فائدہ ہوگا ایصال ثواب سے. ان پر پھول ڈالے، اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا کہ پھول جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اللہ کی، تو اس سے ان کا مطلب فرحت ہوگی، دل بیلے گا ان کا. یہ ان کے لیے مفید ہے. اور اس کی اصل حدیث شریف سے بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے تقریباً یہ 6-7 مقامات پر ذکر فرمائی ہے مختلف ابواب کے تحت. تو اس میں حضرت سیدنا
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحایط من حیطان المدینہ او مکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر مکہ یا مدینہ میں سے کسی ایک باغ میں ہوا، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سماعت فرمائی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعذبان، حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، لیکن کسی بڑی بات پر انہیں عذاب نہیں ہو رہا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، بلا، اور کیوں نہیں، کان احدہما لا یستتر من بولہ، کہ ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا جو تھا وہ چگلی کھایا کرتا تھا۔ ثم دعا بجریدۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شاخ طلب فرمائی، فکسرہا کسرتین، اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا، توڑ دیا، دو ٹکڑے کر لیے، فوضع علی کل قبر منہما کسرۃ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک قبر پر ایک ایک شاخ کا ٹکڑا رکھ دیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا او الی ان یبسا، تو فرمایا کہ امید ہے کہ ان سے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی جب تک کہ یہ دونوں شاخوں کے ٹکڑے یہ خشک نہ ہو جائیں۔ یہ بخاری شریف میں باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچا جائے۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور یہ تقریباً 6 مقامات پر اور بھی مذکور ہے۔ سبحان اللہ، یہ غیب کی بہترین دیکھو نا، یہ دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کو دیکھ لیا، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ غیب ہے۔ قبر والے کیسے پتہ چلے کہ کیا، اچھا چلو کھود کے کسی نے دیکھ بھی لیا، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ عذاب ہو رہا ہے؟ عذاب تو نظر نہیں آتا، کبھی کبھار دکھا دیا جاتا ہے عبرت کے لیے، پھر کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اپنے آپ نہیں جان سکتا، اللہ کے بتائے سے جانے گا، تو یہی غیب۔ تو یہ بھی بتا دیا کس وجہ سے ہو رہا ہے، کہ ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خور تھا۔ اس میں یہ آواز بھی سنی، آواز بھی سنی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر بہترین دلیل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، لوگ بخاری ذرا زیادہ مانگتے ہیں، پہلے صحابہ کرام نے بخاری شریف سے کبھی دلیل نہ دی ہو نہ دلیل مانگی ہو، بخاری تو بہت بعد میں وہ لکھی گئی، لیکن بہرحال چلو بخاری شریف کی حدیث، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ آپ نے سنا ہے، ابرہا کا نام سنا ہے؟ سورۃ الفیل میں جس کا تذکرہ ہے، الم تری کیف میں، تو یہ ہاتھیوں والا لشکر، تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک نیت سے نکلا تھا، اور یہ خود ایک بہت بڑے دیو ہیکل ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، اس ہاتھی کا کوئی نام بھی تھا۔ ماشاءاللہ، یوں ہے باپا، یہ لبیک بولتے ہیں، پھر دیکھو نا کیا کرتے ہیں۔ نام باپا یہ تو لے لیں گے، ہاتھی کا نام بتا دیں گے، ہاتھی کا نام بولیں گے، فیل، ایلیفینٹ۔ باپا یہ بتا رہے ہیں تربیت گاہ پہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان محمد نعمت طاری سردار آباد، خزائن العرفان کے تحت لکھا ہوا ہے، اس کا نام محمود تھا۔ جواب درست ہے۔ کچھ تحفہ، کچھ مدنی انعام، 12 ماہ 25 ماہ جو دینا چاہیں۔ بابا 12 ماہ
इंशाअल्लाह साबिया के बाद। जितना देखो जल्दी देंगे ना, कल्ब दिल को बोलते हैं, इसके माना आप बता दीजिए कल्ब क्यों बोलते हैं। अब तो माशाअल्लाह बहुत मालूमात रखते हैं। मैं बता दूं, कल्ब कल्ब बदलना, पलटना, पलटने की जगह। हाँ, तो ये दिल इसीलिए बोलते हैं दिल को कल्ब कि ये मुनक़लिब होता रहता है, तब्दील होता रहता है। तो वो सुना होगा, आज नकद कल उधार, आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। बाबा जैसे आप फरमाएं, होना हाथों हाथ चाहिए, हाथों हाथ जोश जोश में हो जाता है, बाद में फिर सुस्तियाँ आ जाती हैं, दिल बदल जाता है, मसरूफियत आ जाती है, न जाने क्या क्या हो जाता है। देखो ये हमारे काफिले शाह तैयार खड़े हुए हैं, कब आपके मुंह से हाँ निकले और ये आपको मतलब मरहबा कहें। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबा। माशाअल्लाह। नहीं बोलते हम दाढ़ी, मैं तो बाप से पूछ के दाढ़ी रखूंगा। अरे प्यारे आका, जो तुम्हारे बाप के, तुम्हारे दादों के, सबके आका हैं, उन्होंने हुक्म दिया है कि दाढ़ी रखो, और तुम बाप तुम्हारा क्या बेचता है जो मतलब पूछ के रखूंगा। नऊज़ु बिल्लाह, सरकार का हुक्म है लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि अगर आप पीरों फ़कीरों के वाक़यात बयान करने के बजाय कुरान और हदीस के वाक़यात बयान करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मेरा ताल्लुक़ हौलैन से है। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल है, क्या कुरान और हदीस में भी औलिया कराम के वाक़यात वग़ैरह हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह। ये पहला सवाल था कि ये पीरों फ़कीरों के किस्से सुनाने के बजाय आयतें और हदीसें सुनाई जाएं। पीरों फ़कीरों, ये तो हमारी मतलब पीर तो खैर वो फ़ारसी लफ्ज़ है, फ़कीर अरबी लफ्ज़ है, और ये फ़कीर हमारे यानी कि उर्दू में आमतौर पे फ़कीर बोलते हैं भिखारी को, लेकिन अरबी में जब फ़कीर बोलते हैं तो खैर उसमें भी आएगा ये कि जो फ़क्र तंगदस्त का शिकार हो, गरीब हो, लेकिन भीख मांगने वाले को फ़कीर नहीं बोलते अरबी में, है ना। तो खैर, तो जो अहलुल्लाह होते हैं ना, वो फ़कीर उनको भी कहते हैं। एक बुज़ुर्ग, बहुत पहले की बात है, मेरा लड़कपन था, तो वो कहा करते थे फ़कीर के 4 हुरूफ हैं, फ़े से फ़ाक़ा, काफ से कनाअत, या से याद इलाही और रा से रियाजत। तो जो फ़ाक़ा मस्त होने के बावजूद कनाअत करे, याद इलाही में मगन रहे और रियाजतें करे, वो होता है फ़कीर। और फ़कीर आजिज़ी का भी लफ्ज़ है, उलमा अपने आप को फ़कीर बोलते हैं आजिज़ी के तौर पर। तो खैर, जिनको आप पीरो फ़कीर बोलते हैं ना, इनके तो तज़किरे से कुरान और हदीस मालामाल है। सूरह लुक़मान का नाम सुना है ना, है कुरान करीम में सूरह लुक़मान। किस किस से सुना है नाम? तो 100% सबने सुन लिया होगा, अब तो मेरे मुंह से तो सुन ही लिया ना। तो ये लुक़मान कौन थे? ये अल्लाह के वली थे, नबी नहीं थे। तो इनके नाम पर पूरी सूरत है कुरान करीम में। तो कुरान करीम में जिन आयतों में तज़किरा है ना, तो ये कंजुल ईमान मआ खज़ानुल इरफान, मकतबतुल मदीना का मतबूआ, सफ़ा नंबर 1137 से लिस्टें शुरू हो रही हैं। तज़किरा सालिहीन, तज़किरा सालिहीन व मुक़र्रबीन, हज़रत लुक़मान, हज़रत ज़ुल्क़रनैन, हज़रत हव्वा, हज़रत मरियम, हज़रत तालूत, हज़रत आसिया, फिर फ़ज़ाइल खुलफ़ा राशिदीन है इसमें, फ़ज़ाइल उम्महातुल मोमिनीन है, बीबी आयशा के फ़ज़ाइल हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं,
فضائل اولیاء کرام، بہت کچھ ہے. تو یہ دراصل ایک طبقہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ پیروں فقیروں کے مطلب قصے چھوڑو، قرآن و حدیث کی بات کرو. تو قرآن و حدیث میں ہے پیروں فقیروں کا تذکرہ. آپ بھائی کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں؟ آپ کھول کے دیکھو تو صحیح کیسا کیسا تذکرہ ہو. کسی کسی کرامت کا بھی تذکرہ ہے. حضرت آصف برقیہ یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے. سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے. تو آن کی آن میں پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دیا تھا، منو ٹنو وزنی تخت ہاتھ بڑھا کے رکھ دیا. یہ ولی تھے، کرامت. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. آصف برقیہ کا نام نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر حدیثوں میں تفاسیر ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اولیاء کرام کا، پیروں فقیروں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، اور ان کا بیان کرنا منع نہیں ہے. ان کے قصوں میں آیت ملی ہو، قرآنی آیت ہے کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف واقعات اور قصوں کا بیان ہوا، تو اس میں آپ کے بچپن کے احوال، پھر آپ کی جوانی اور یہ آخر تک کے احوال سورہ یوسف میں تفصیل سے موجود ہیں. وہاں پر یہ فرمایا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. تو ان واقعات میں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق تھے، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں. اور کئی ایک مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا ہے. جیسے سورہ نمل میں ہی حضرت آصف بن برقیہ کا جو اگرچہ نام نہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس اس کا عرش تخت لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی. فلما رآہ مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی. تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو اس طرح بے شمار جہاں صالحین کی کرامات کا ذکر ہے، وہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا، احیاء موتیٰ کا، مادرزاد اندھوں کو شفا یاب فرمانے کا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب کی خبر دینے کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کرتے کا تذکرہ ہے. کرتے کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جانے کا تذکرہ ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کا معجزات انبیاء، اسی طرح کرامات اولیاء سے تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور بہت ساری حکایتیں قرآن کریم میں. یہ سرسری طور پر شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یار یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، یہ تو پیروں فقیروں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں. نعوذ باللہ، اپنی طرح سے گھڑ کے تھوڑی سناتے ہیں. جو بزرگوں نے لکھا ہے احیاء العلوم اٹھا کر دیکھیں، امام غزالی کی واقعات بھرے پڑے ہیں بزرگوں کے، اور بہت ساری کتابیں اس میں واقعات اتنے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں. حدیثوں میں بے شمار واقعات ہیں. ابھی جو میں نے 2 قبروں کا سنا ہے وہ بھی تو حکایت ہے نا، واقعہ ہی ہے نا، ایک قصہ ہی ہے نا، جو بخاری شریف سے آپ نے سنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، بو علی رضا اتاری، دارالسلام پنجاب پاکستان سے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی کے بچے معذور ہوں تو وہ یہ دعا یا تمنا کرے کہ پہلے اس کے بچے کو موت آئے پھر اسے موت آئے. اس کا ایسا دعا یا تمنا رکھنا کیسا؟ بچوں کی موت کی دعا کرنا ثابت تو ہے بزرگان دین سے، صحابہ کرام سے، لیکن وہاں تصور دوسرا ہوتا تھا کہ
ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں حائل ہو رہی ہو، کہیں اس طرح کے واقعات ہیں، کہیں یہ کہ ہم اس پر صبر کر لیں گے، کہیں یہ کہ یہ بچپن میں اگر فوت ہو جاتے ہیں تو جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، کچھ اس طرح کی مدد ترکیب ہے، یہ آپ کو یہ واقعات ملیں گے، شرح الصدور وغیرہ میں مل جائیں گے، اس طرح کی حکایتیں کہ موت کے لیے اس طرح یہ دعائیں کرتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ چونکہ معذور بچے سے جان چھوڑانا چاہتا ہے، یہاں اس کی دعا کا مقصد آخرت نہیں ہے، تو یہاں اس کی اجازت نہیں ملے گی کہ معذور ہے بچہ اس لیے مر جائے، میری جان چھوٹے، اس کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے نا، اس لیے یہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ ساری کائنات کو پالنے والا رب کہیں نہیں جاتا، اس کو موت نہیں آئے گی نا، تو وہی مطلب ہے نا کہ سب کو پال رہا ہے، تو کیا پالے گا بھائی؟ پروردگار تو رب غفار، معذوروں کو بھی وہی سنبھالتا ہے، اور جو تندرست و توانا ہے اس کو بھی تو وہی پال رہا ہے نا، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ اس بچے کے ہوتے ہوئے کہ وہ معذور ہے، اگر باپ ایکسیڈنٹ میں اس سے بڑا معذور ہو گیا تو پھر باپ بیٹوں کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ تصور مناسب نہیں ہے اس طرح کا کہ میں سنبھالوں گا اس کو، اس طرح کی ترتیب کی بھی دعا، کیونکہ یہاں مقصود ایک بچے کی شفقت کی وجہ سے وہ ایسی دعا کر رہا ہے، تو یہ اب اس کا شرعی حکم مجھے معلوم نہیں ہے۔ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ صحت بھی دے سکتا ہے، یقیناً جو موت دے سکتا ہے، ترتیب موت کی اگر وہ تو خیر تو صحت کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایسی معذوری بھی ہوتی ہے نا جو اپنے جس کی دعا مانگنا جائز نہیں ہوتا، محال عادی، اس کی صحت کی دعا کیا مانگے گا تو بھی مزید دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر لیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعیم احمد اتاری ہے، مصطفیٰ آباد رائے منڈ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی خدمت عالی شان میں یہ سوال ہے کہ عموماً عوام میں یہ بات ہے کہ کوئی خوشی کی خبر سن کر بے وضو ہی سجدہ شکر ادا کر دیتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی کھیلتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جبکہ وہ اس وقت باوضو نہیں ہوتے۔ پوچھنا یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری ہے کہ وضو کے بغیر بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ تو جس کھلاڑی نے سجدہ کیا اس کو خامخواہ یہ کہنا کہ بے وضو تھا، تو ایسا آلہ اپنے پاس نہیں ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ بے وضو تھا۔ تو بہرحال یہ کہ بے وضو سجدہ شکر سجدہ تلاوت یہ نہیں کر سکتے، وضو ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام محمد شعبان رضا عطاری ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن انتقال کرنے والے کے لیے کیا کوئی بشارت ہے، اور جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ فوت ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی بشارت ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا تو نہیں پتہ، رمضان المبارک میں جو فوت ہوتے ہیں دن رات میں، یا جو جمعے کے روز فوت ہوتے ہیں، ان کو تو یہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کی تو روایتیں وغیرہ ہیں، لیکن بقر عید کا اور ایکسیڈنٹ کا نہیں پتہ۔ البتہ یہ ہے کہ بہار شریعت میں سواری پر سے گر کر مر جائے تو شہید ہے۔ تو پہلے اونٹوں گھوڑوں کی سواریاں ہوتی تھی، اب اس گاڑی میں جو کچل گیا ایکسیڈنٹ میں، اس کا پتہ نہیں ہے کچھ کہ شہید ہے یا کیا ہے کنفرم۔ جس پر دیوار گر پڑے
اور وہ دب کے ہلاک ہو فوت ہو گیا مسلمان تو وہ بھی شہید ہے، دیوار گر پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2-3 مسئلے مفتی صاحب سے بھی ہاتھوں ہاتھ دریافت کیے ہیں، جو جوابات ابھی ملے ہیں ان کی کچھ وضاحت عرض کر دیتا ہوں. تو مفتی صاحب نے جو رہنمائی فرمائی ہے کہ موت کے لیے جو ایک روایت میں جو کلمات آئے ہیں ان کلمات کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اگر اس کے لیے زندگی اچھی ہے تو اسے زندگی دے، اور اگر اس کے حق میں موت بہتر ہے تو اسے موت عطا کر دے. سبحان اللہ. یہ دعا کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ موت کے لیے دعا کرنا یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. دوسرا یہ کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں ہے، البتہ 2 فضیلتیں ہیں، ایک تو رمضان المبارک میں انتقال کی اور ایک جمعۃ المبارک کی. اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت ذہن میں نہیں ہے. تیسری چیز تھی جو ابھی ہم نے بات کی وہ حادثات، تو وہ مخصوص حادثات جن کے پیش آنے پر شہادت کے متعلق کتابوں میں جزیات، جیسے دیوار گر جانا اس کو شہید کہہ دیں گے، لیکن اگر کوئی یوں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کے ذریعے، موٹر سائیکل کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، تو اسے شہید نہیں کہیں گے. یہ وضاحت ہے. تیرا جوابات تو ہو گئے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ نوچندی جمعرات یا مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو مزارات اولیاء پر حاضری کی خاص فضیلت ہے، اگر ہے تو ارشاد فرما دیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے اثرات کا اس رات خاص علاج ہوتا ہے. کوئی ان دنوں کی کوئی مخصوص فضیلت منقول نہیں ہے، نہ ایسا اعتقاد رکھا جائے. ایصال ثواب اور حصول فیض کے لیے کسی دن بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی حاضر ہو سکتے ہیں. ہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے مزارات پر سوائے بارگاہ رسالت کی حاضری کے، کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر بے شک حاضر ہونا چاہیے اس کو، لیکن عام اس کے علاوہ مزارت پر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عقیل کریم ڈیڈی AKD سیکیورٹیز گروپ چیئرمین، اور میرا سوال امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب سے کہ جو لوگ ہم جاب پہ رکھتے ہیں یا جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ بغیر عذر کے وہ چھٹیاں کرتے ہیں اور 3-4 دن چھٹیاں کرتے ہیں، اور بعد میں آ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ نہ کاٹے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کاٹنی چاہیے یا نہیں کاٹنی چاہیے؟ جو مطلب عرف ہوتا ہے نا چھٹیوں کا، جیسے ہمارے ہاں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ چھٹی تو اس کی نہیں کٹے گی. جو جیسے ماہانہ ملازم ہمارے ہاں تو عام طور پہ ماہانہ ہوتا ہے، تو اب یہ کہ اس میں جو عرفی چھٹیاں آتی ہیں، اتوار ہوئی یا وہ سب عید آ گئی تو 14 اگست آ گئی، تو یہ چھٹیاں تو اس کو دینی ہوں گی اور تنخواہ بھی نہیں کاٹیں گے. باقی یہ خود سستی کی وجہ سے چھٹیاں کرتا ہے، اس کی تنخواہ کاٹی جائے گی. اب یہ کہ آپ کی ثواب دید پر ہے کہ آپ پورا مہینہ وہ نہ آئے، گھر بیٹھے اس کو تنخواہ پہنچاتے رہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ آپ کاٹنے کے حقدار ہیں. اگر اس طرح یہ سستیاں کرتے چھٹیاں کرتے ہیں تو تنخواہ کاٹ لی جائے. بہانے کرتے ہوں گے جھوٹے جھوٹے بعض لوگ، ماں مر گئی تو باپ مر گیا تو مری ہوئی دادی کو مار دیتے ہوں گے، مرے ہوئے دادے کو 2-4 بار مار دیتے ہوں گے کہ سیٹ بھول گیا ہوگا. سیٹ تنخواہ کاٹی، اب ملازم دوسرے مدد کہتا ہے بھیا ایسا چمڑا ہے، ایسا چمڑا ہے، اس کو اتنا مطلب کہ کیا. تو یہ سیٹ کے متعلق اس طرح کی بات خواہ وہ گھر میں کرے یا دیگر ملازمین سے کرے یا اپنے کسی جان پہچان والے سے کرے، تو کیا سیٹ کے بارے میں یہ کلام کرنا یا جو بھی تنخواہ کاٹنے کا مجاز ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، کیا اس کی شریعت اجازت دے گی یا یہ کس حکم میں آئے گا؟ یہ تو اگر سیٹ چمڑا ہے، چمڑا بولتے کنجوس کو،
तो ये ना अपनी मेमनी में तो बोलते हैं और चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, गुजराती कहावत है। तो खैर अगर चमड़ा उर्दू में भी हो सकता है, नहीं होता ना इस्तेमाल, ये अपनी मेमनी की ज़बान है, चमड़ा है यार, साव चमड़ो है। तो ये चमड़ा माने कंजूस, बखील। तो अगर सेठ वाकई कंजूस और बखील है, तनख्वाह काटने की वजह से तो वकील बना नहीं। वैसे अगर कंजूस है और किसी ने पीछे से कंजूस कहा तो गीबत हुई, वरना तोहमत हुई, जो कि गीबत से भी सख्त है। तो अब इसकी तनख्वाह काटी, यानी शरीयत ने जो इजाज़त दी उसके मुताबिक उसने बेचारे ने तनख्वाह काटी। इसको कंजूस कहना ये तो बहुत सख्त बात है, कबीरा गुनाह है और से तौबा करनी होगी। सेठ को पता चल गया तो सेठ से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, तो उसका दिल तो दुखेगा किसी का भी। अंधे को भी अंधा कहो तो उसका दिल दुखेगा यार, मोटे को मोटा कहो तो उसका दिल दुखेगा। और मुझे उस दौरान याद था, फिर मैं भूल गया, वो अर्ज कर दूं, वो हाथी का जो तस्करा निकला कि अबरा बहुत मोटे ताजे हाथी पर सवार था, उसका नाम महमूद था। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि किसी मोटे को देखकर या उसका इत्तेफाक से नाम भी महमूद हो तो उसको हाथी बना दिया जाए। तो अल्लाह ना करे ऐसा करेंगे तो ये सख्त गुनाहगार होंगे, जहन्नम के हकदार होंगे। ये किसी का बेचारे का बदन फूला हुआ होता है, बाज़ मरीज़ होते हैं कि उनका बदन नहीं सेट होता, परहेजियाँ करते हैं सेट नहीं होते। चलो परहेजियाँ नहीं करता और खाता पीता है तो यार अपना खाता है, तुम्हारा कौन सा खा जाता है। तो इसको चिढ़ाना और मोटा कहना, या अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुस्कुरा कर कहना अब तेरी बारी है, तो ये भी अगर किया तो उससे माफ़ी मांगे और तौबा करें। ऐसे मौके पर जब मोटे का तस्करा निकले तो कोई मोटा हो बेचारा, एक वैसे ही वो शर्म से पानी पानी हो रहा होगा, हो सकता किलो आधा किलो वजन उसका उसी वक्त गिर जाए, फिर आप देखो तो गरीब गया काम से। तो ऐसे मौके पर उनको देखना भी नहीं चाहिए कि बेचारा शर्मिंदा ना हो। अब हम तो बरसबीले तस्करा ऐसी बातें करते हैं, तो हम क्या करें, हम किसी फ़र्द को बोलेंगे ये अब मोटे तो उसकी दिल आज़ारी। बाकी वैसे है तो तस्करा तो किताबों में भी है ना मोटों का, ये तो मना किया हुआ है। मैंने पहले इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हुए थे तो मैंने टोका था कि ये क्या कर रहे हो, तो इसके बाद मैंने नोट नहीं किया। अब भी दिखाते हैं, अब नहीं दिखाते। तो चैनल वाले बेचारे, बंदा है, इंसान है, भूल कर जाता है, क्योंकि हम तो अल्लाह को राज़ी करने बैठे हैं ना मदनी चैनल पर, लोगों का मजाक उड़ाने थोड़ी बैठे। उसको हाईलाइट करेंगे और अब वो जब जूम होगा, इनकी ज़बान में जूम बोलते हैं, एकदम अकेला दिखाएगा तो वो नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा तस्वीर में बेचारा, तो उसकी तो शामत आ जाएगी यार। ख़ानदान वाले, पड़ोसी अड़ोसी जो भी देखेंगे बोले आज तू चमका था स्क्रीन पे। असल में वो होता ही है कि जिस चीज़ का तस्करा हो ना, तो मीडिया में उस चीज़ को ढूंढ कर दिखाया जाता है कि यार ये वो चीज़ है। कीनू का तस्करा हो तो कीनू लाओ, अंगूर का तस्करा तो अंगूर लाओ, बूढ़े का तस्करा हो तो बूढ़ा ढूंढते हैं, रोने की बात होती तो रोने वाला ढूंढते हैं, तो जो मोटे का तस्करा हो तो फिर मोटा भी ढूंढते हैं। ये तो ये ढूंढना नहीं चाहिए इनको। और ये आपने इसको जो चंद मरतबा बराह रास्त आपने तफहीम फरमाई है, उसके बाद नोट किया है कि ये कैमरा में दिखा देते हैं, बाद औक़ात कैमरामैन कैमरे में ले लेता है, तो मगर ये हमारे जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये उसको ऑनर नहीं कर रहे होते, मगर हम दूसरे कैमरे पे देख रहे होते बाबा का कैमरे ने जिसको लिया हुआ होता है ना, वो बाद वक़्त खुश भी हो रहा होता है कि यार चलो यार इस वाले में ऑनर तो हो जाऊँगा। अब पता नहीं है ये कैसी खुशी इसको मिल रही होती है कि इसको दुनिया हंसेगी मगर इसको ऑनर होना होगा। ऐसा है, नोट किया आप लोगों ने? ये होता होगा, होता है ना, मतलब ये अपनी अपनी तबीयत होती है। नहीं, मुस्कुराना कोई दलील है कि खुश हो रहा है, जिसकी फिल्म चढ़ाते हैं अपनी, मेमनी मतलब फिल्म चढ़ाई इसकी, तो वो भी मुस्कुराता, लेकिन वो अपनी जेब में डालने के लिए। तो थोड़ा बहुत फिल्म थोड़ा मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है हमको। थोड़ा यहाँ 3-4 कैमरे हमारे सामने चल रहे होते हैं ना, जो ऑनर नहीं हुए होते, तो ये इनका अंदाज, ये तरकीब हो जाएगी, थोड़े सेट हो जाएंगे, अगर वो मुझे थोड़ी सेट करेंगे, ये सब कर रहे होते हैं। अभी ये ऑनर नहीं हुए होते, पहले से तैयारी होती है, इनको समझ आती है कि कैमरा हमारे मुंह पर आ चुका है, तो ये होता है। लेकिन ये बात है कि आपके बारहा समझाने के बाद
یہ ادھر سے آواز آ جاتی ہے کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، ان کو نہیں دکھاؤ. اس کیمرہ مین کو بیچارے کو جو آتا ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. جی ہاں، وہ باتوں کا یہ تبدیل ہوتے ہیں. جو ایک بار سن لیا نا وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. کیوں کسی مسلمان کا دل دکھا ہے، اس کو ملے گا کیا؟ یہ تنخواہ تو نہیں بڑھائی جائے گی اس پر. انگور اور یہ بے جان چیزیں دکھانے میں حرج نہیں ہے. یا کوئی بوڑھے کی بات نکلی تو بوڑھا دکھائیں تب بھی ہے، رسک ہے. احتیاط کرتا بزرگ بولتا ہوں. یعنی دل دکھتا ہو تو نہیں کہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا کہ بندہ خود بولے گا کہ میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو کوئی بولے گا بڈھے تو اس کو برا لگے گا. الگ بڈھے بوڑھا ہے سیم تھنگ. اندھے کو اندھا بولیں گے برا لگے گا، کانے کو کانا بولیں گے برا لگے گا، مطلب لنگڑے کو لنگڑا بولو برا لگے گا. تو اس لیے ہم کو دل آزاری سے بچنا ہوگا، ایسے الفاظ لینے ہوں گے جس سے برا نہ لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کو بات کرتے ہوئے چھینک آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ سچ بات کہہ رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ چھینک شاہد عدل ہے. اس میں تو ہے کہ جیسے بندہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں چھینک آ گئی تو قبولیت کی یہ ایک علامت ہے. اور دو باتیں کر رہے ہیں، اس میں ہے تو سی کوئی روایت یار، یہ جزیہ ہے شاہد عدل کہ چھینک آنا کیا گفتگو میں گواہ ہوتا ہے. تو اس کی روایتیں سن لیجئے. طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے. اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ حق ہے. اور ابو نعیم کی روایت انہی سے ہے کہ دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آنکھیں پھڑکنے سے پریشانی آتی ہے؟ یہ تو جس نے یہ بدشگونی گھڑی ہے اس کو پوچھو. روز تو آنکھیں پٹ پٹاتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو بعض یہ بابا کہتے ہیں کہ وہ یہ ہاتھ ہوتا ہے نا، تو اس طرح جیسے کہ وہ ہاتھ میں کھجاتے ہیں تو بھی کوئی کہتا ہے لگتا ہے میرے پاس پیسے آنے والے ہیں. مطلب یہ سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ کی بھی میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑی الگ ہے، کوئی جانے والا ہوتا ہوگا کوئی آنے والا ہوتا ہوگا. تو یہ سب چلا رکھی ہے. بدشگونی جائز نہیں ہے، یہ بدشگونیاں بہت ہیں. نہ کہ یہ پیسہ آنے کا ہوئے تو بدشگونی کہاں سے ہوئی بابا؟ آنے کا تو ہاں مطلب یہ لگتا ہے پیسہ آنے والے ہیں. یہ مطلب یہ شگون بھی تو نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی خارش ہوتی ہے سیدھی ہے نا، ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملیں گے. اب یہ تو اللہ بہتر جانے. جس کے سر میں گنج ہو شاید اس کو ہی بولتے ہیں نصیب والا ہے، بولتے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ اس کو میرا دلاسا دینے کے لیے ہوگا تو نصیب دار ہے تو آئینے میں بھلے تو چھپا کے رکھ گنج اپنا ہے نصیب دار ہو، اور گنج کی بھلے وہ دوائی ڈھونڈتا رہو اور جس کو چاہے اس کو ٹھگ لے گیا، مہنگے سے مہنگے تیل پکڑا دے کہ تیرا گنج چلا جائے گا. تو یہ خوش نصیبی کیوں مٹا رہا ہے بھائی گنج؟ تو یہ بدشگونی کتاب پڑھ لیں. اب چھوٹا سا رسالہ ہی ہے، اتنی 100 سے نیچے ہی ہوں گے کہ نہیں، 100 کے آس پاس صفحات ہوں گے اس کے. یہ بہترین رسالوں میں سے دعوت اسلامی کے یہ ایک ہے. اتنی بدشگونی، ہاں نیک شگون لینا جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت. اچھا شگون، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے. جیسے سفر کو معاذ اللہ بولتے ہیں منحوس ہے، سفر میں شادیاں اس وجہ سے نہیں کرتے، تیرا تیزی بولتے ہیں. کالی بلی اگر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، کالی بلی آڑے نکل گئی، اب گیا کام سے میرا سفر، اب تو چلو بھائی گھر واپس. یہ سب ہمارا طریقہ نہیں ہے، کفار کا طریقہ ہے. بدشگونی اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب بدشگونی کسی چیز میں دیکھے نا آدمی تو یہ کر گزرے کہ جا بے جا چل شیطان، تیرا یہاں کوئی بس نہیں چلے گا، میں تو غلام مصطفیٰ ہوں. ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، حسن و جمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ،
درود و نوال مصطفیٰ اصحاب و آل مصطفیٰ اوج و کمال مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ صداقت مصطفیٰ عدالت مصطفیٰ حمایت مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ ہدایت مصطفیٰ کرامت مصطفیٰ عنایت مصطفیٰ عنایت مصطفیٰ کاش نصیب ہو اطاعت مصطفیٰ مرحبا 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں دو قمر دو پنجائے خلد و ستارے 10 ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اور محمد. ماہ عشق رسول کی جو مدنی قافلوں کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ دوران مذاکرہ کل بھی اور ابھی بھی ہمارے ذمہ داران بتا رہے تھے. ابھی ہند کے جو قافلہ ذمہ دار ہیں وہ بھی چونکہ اب یہی ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ہند میں بھی بھرپور اس کی تیاریاں جاری ہیں اور چند ایک ممالک سے بھی ہمیں کارکردگی موصول ہوئی ہے کہ 6، 7، 8 فروری کو جو آپ نے فرمایا ہے کہ ماہ عشق رسول کے لیے تمام ہی اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں. الحمدللہ باپا اس کی خوب تیاریاں جاری ہیں. سب کے سب اراکین شورا سفر کریں لبیک بشمول آپ کے لبیک اور سب کے سب کابینات ذمہ داران لبیک سب کے سب ڈویژنوں کے ذمہ داران جو یہاں موجود ہیں باپا کی بارگاہ میں لبیک کا اظہار اگر نیتیں تو یعنی ذیلی مسجد ذمہ دار سے لے کر ملک اور ملکوں کے ممالک کے ذمہ داران نیچے سے لے کر اوپر تک سب کے سب سناٹا کر دیں. شیطان کے لیے بالکل ڈٹ کے ٹوٹ پڑے اس پر. 6، 7، 8 فروری ایک ہی کام مدنی قافلہ گستاخان رسول کا عملی جواب عملی بائیکاٹ. سبحان اللہ. جتنا کہ تم دباؤ گے اتنا ہی ہم ابھریں گے انشاءاللہ. باپا یہ ہماری مجلس جو خدام المساجد ہے ان کی لقمان باپو جو رکن شورا انہوں نے آج کارکردگی نئی بنا کے دی ہے کہ 17 مساجد کا جو سلسلہ ہے باپا وہ 4 پہلے اعلان ہوا تھا. الحمدللہ مزید 17 مساجد کا جو تعمیرات کی جو سلسلہ ہے باپا اس میں کوششیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. کہیں پلاٹ خرید لیا ہے اور کہیں وہ کاغذات کے معاملہ شروع ہو چکے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں 17 مساجد مزید یعنی 21 مساجد کا سلسلہ الحمدللہ فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کے لیے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اسلام گڑھ والے بھی باپا دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ مسجد کے لیے فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کے لیے پلاٹ مل گیا ہے. محمدی کابینہ اسلام گڑھ ڈویژن
کشمیر. ان کو تھوڑے جھنڈے بھجوا دو یار جو نہیں نکلے نا. یہ بیچاروں کو دیکھو پرانے پرانے جھنڈے لے رہے ہیں, نئے بھجوا دو یار. کشمیر بہت دور ہے نا. لبیک. مکتبے والے بھی ایک ہے, ایک وہ سستی سے بیچارے نے دبا کے رکھا ہوگا نا, اب چستی آئی ہے ماشاءاللہ. تو وہ یہ بھی کیا سارے جتنے بیٹھے ہیں 6 7 8 مدنی قافلے میں, یہ جو کشمیری سب کے سب مدنی قافلے میں, جس کی نیت ہو وہ کھڑا کرے ہاتھ, نہیں ہے تو نہیں کرنا کھڑا ہاتھ, اور نہیں ہے تو نیت بنائے کہ سب جائیں اور میں رہ جاؤں. گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ, قافلے قافلے, شیطان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. اچھا دیکھیے یہ 3 دن مدنی قافلے میں ہم تو نہیں جا, میں تو نہیں جا سکتا, نگران شورا بھی نہیں جا سکتے, لیکن نگران شورا اور میں انشاءاللہ ہم بھی یہیں رہیں گے فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. ہم بھی نہیں جائیں گے, بس یہ ہمارا قافلہ, ہمارا جیسا بھی قافلہ ہو سک بڑھیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آپ بتائیں گے کہ وہ کون سے نبی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے 70 مردے زندہ کیے تھے, جن کی دعا سے